I would like all of you to please join your hands together and welcome Sir Tashamul Ahad Waria Saab. And he is the global educator, founder and the managing director of Wisdoms International. Please welcome him on the stage for his welcome note. Sir, please come up on the stage and address the audience for how to shape global schools through this sustainable development goals and equality education. Please. Assalamu alaikum and good morning educational leaders. آپ سب کو آج کی اس گلوبل ایجوکیشن کانفرنس اینڈ انٹرنیشنل اسکول ایوارڈز 2024 کی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تمام احباب تقریباً پاکستان کے تمام شہروں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مجھے یہ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ سب سے بات کرتے ہوئے کہ آج الحمدللہ پاکستان بھر سے جو ایجوکیشنل لیڈرز ہیں، جو ہمارے اسکول لیڈرز ہیں، وہ آج اس ایونٹ میں یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں. تو میں زیادہ وقت آپ احباب کا نہیں لوں گا، لیکن کچھ ایسی گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. کچھ ایسے پریکٹیکل سولوشنز ہیں، کچھ ایسے کمٹمنٹس ہیں اور کچھ ایسے ٹارگٹس ہیں جو آج یہاں پر ہم سیٹ کر کے جائیں گے. سب سے پہلے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں گلوبل ایجوکیشن کے حوالے سے کہ گلوبلی ایجوکیشنل کس طرح کے جو چیلنجز ہیں ان کا ہم سامنا کر رہے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ایک ایجوکیشنل لیڈر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے تعلیمی ادارے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ سوسائٹی کا ذمہ دار ہے، کمیونٹی کا ذمہ دار ہے، وہ پوری قوم کا ذمہ دار ہے. جو ایجوکیشنل لیڈر ہے 8 ارب کی آبادی میں 7 بر اعظموں میں تقریباً 200 کے قریب ملکوں میں جتنے بھی کسی بھی قسم کے مسائل اس دنیا میں موجود ہیں، ایجوکیشنل لیڈر ان کو آن کرتا ہے، ان کی ذمہ داری لیتا ہے اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرتا ہے. تو آج کی اس کانفرنس میں جتنے بھی ایجوکیشنل لیڈرز موجود ہیں وہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ صرف اور صرف اپنے اسکول کی بات نہیں کریں گے، اپنے تعلیمی ادارے کی بات نہیں کریں گے، یا صرف ان بچوں کی بات نہیں کریں گے جو بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں، بلکہ ہم نے پوری قوم کی ذمہ داری لینی ہے، بلکہ ہم نے پورے گلوب کی ذمہ داری لینی ہے. ہم نے اپنا ویژن گلوبل بنانا ہے. تو جو ہمارے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں گلوبلی، یہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھے بھی ہوئے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں 258 ملین جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، وہ اسکول میں نہیں جاتے. اس کی وجہ کچھ آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے لوگوں کی، جی ہم نے بچیوں کو نہیں پڑھانا، ہم نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے. کچھ غربت بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، اور جب وسائل نہیں ہوں گے، انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، تو وہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے. تو پہلی بات 258 ملین بچے پوری دنیا سے اسکولوں سے باہر ہیں. دوسری بات 600 ملین جو بچے ہیں پوری دنیا میں وہ بیسک ریڈنگ اور جو بیسک میتھ کی سکلز ہیں وہ ان سے ناواقف ہیں. 600 ملین بچے یعنی 258 ملین بچے تو اسکولوں سے باہر ہیں. اب یہ بات ان بچوں کی ہو رہی ہے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہ کوالٹی آف ایجوکیشن کا یہ حال ہے کہ ہمارے 600 بچے، اور یہاں پہ بھی ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں، پالیسیز
اس کے علاوہ انفراسٹرکچر، اس کے علاوہ لیک آف ٹریننگ، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس وسائل کی کمی. تیسرے نمبر پہ 69 ملین ٹیچرز 2030 تک آپ کو پوری دنیا میں چاہیے. یعنی کہ جو ایجوکیشنل گیپ ہے، ہمیں 69 ملین بچے جو ہیں وہ 69 ملین ٹیچرز ہمیں جو ہے وہ چاہیے تاکہ وہ جو ایجوکیشنل جو گیپ ہے اس گیپ کو جو ہے وہ فل کر سکیں. اس کے علاوہ جی 132 ملین جو ہماری بچیاں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، وہ اسکولوں سے باہر ہیں، وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں میں اگر آپ دیکھیں کہ اوورآل اس میں 132 ملین صرف اور صرف ایسی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں پوری دنیا میں جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی. اس کے علاوہ صرف جتنے بھی اس دنیا میں ڈسیبل ہمارے بچے ہیں ان میں سے صرف اور صرف 10% ایسے بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر پاتے ہیں. تعلیم کی جو ایکسیس ہے وہ صرف 10% بچوں کو میسر آتی ہے. اس کی بھی ملٹیپل ریزنز ہیں کہ آپ کے پاس پالیسیز نہیں ہیں، یا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ڈسیبل ہے، اگر کوئی اسپیشل چائلڈ ہے تو اس کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے. اوورآل جو ہماری سوسائٹی ہے ایسے لوگوں کو ویسی ویٹیج نہیں دیتی جیسی دینی چاہیے، ویسی ایکسیپٹنس نہیں دیتی جیسی دینی چاہیے. تو اس طرح کا بھی جو پرابلم ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے جی یہ ہے. اس کے علاوہ 39 ملین بچے جو ہیں وہ کنفلکٹ ایریاز سے جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں. جیسے کہ موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں جو فلسطین کا مسئلہ ہے، 1 سال سے جو ہے وہ وہاں پہ جنگ جاری ہے، حملے ہو رہے ہیں. تو آپ ذرا چیک کریں کہ وہاں پہ کتنے % ایسے بچے ہیں کہ جو تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں. تو جہاں بھی کوئی ایسا ایریا، کوئی ایسا علاقہ جہاں پہ کنفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ بچے تعلیم سے بھی محروم ہوتے ہیں. تو 39 ملین ایسے بچے ہیں جو کنفلکٹ ایریاز میں جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں. 1.3 بلین جو بچے ہیں آج 21 سینچری میں 2024 میں ان تک انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے، انٹرنیٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب دیکھیں کہنے کو تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے جی، اور دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسائل، یہ جو پرابلمز ہیں کہ 1.3 بلین بچے جو ہیں ان تک انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہے، انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے. اب اس صورتحال میں جو ہے وہ بچے اس دنیا کے ساتھ، اس بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ وہ کس انداز کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کر پائیں گے. 160 ملین جو بچے ہیں وہ چائلڈ لیبر میں انگیج ہیں. 160 ملین بچے پوری دنیا میں وہ چائلڈ لیبر میں انگیج ہیں کہ ان کو اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے، اپنے ایکسپینس میٹ کرنے کے لیے ان بچوں کو جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ 60% جو سکولز ہیں افریقہ میں ان کے پاس بیسک فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. بیسک فیسلٹی سے کیا مراد ہے؟ ان کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی سکول بنا ہوا ہے، وہاں پہ بچہ موجود ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ وہاں پہ پانی تک بھی بچوں کو مہیا کر سکیں. تو یہ جو ہے وہ 60% سکولز افریقہ کے جو ملک ہیں، افریقن جو کنٹریز ہیں، وہاں پہ بچوں کو سکولز میں بیسک جو فیسلٹیز ہیں وہی جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچتی. اس کے علاوہ جی جو 57% جو ہمارے بچے ہیں لو انکم کنٹریز میں، وہ بچے جو ہیں وہ اپنی سیکنڈری سکول کی جو ہے وہ سرٹیفکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ FA/FSC تک جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. وہ بچے جو ہیں وہ A لیول تک نہیں پہنچ پاتے، وہ اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں، سیکنڈری لیول تک وہ نہیں پہنچ پاتے. 57% ایسے بچے ہیں جو
ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور اس میں پاکستان میں بھی جو ہے وہ کافی بڑا جو فگر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اب آپ اگر چونکہ ایجوکیشنل لیڈرز ہیں اور پاکستان سے ہیں، تو پاکستان کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان پہ بھی ہمیں نظر دوڑانی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان میں ہیں، 24 کروڑ کا ملک ہے، اور یہاں پہ ہماری گورنمنٹ بھی تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسائل کیا ہیں؟ جب ایجوکیشنل لیڈر کو مسئلے کا پتہ ہوگا تو پھر وہ اس کے اوپر سوچ بچار بھی کرے گا، وہ اپنا اس میں کردار بھی ادا کرے گا، اپنا اس میں حصہ بھی ڈالے گا۔ 22.8 ملین جو بچے ہیں جن کی عمر 5 سے 16 سال تک ہے، وہ بچے جو ہیں وہ پاکستان میں آؤٹ آف سکول ہیں۔ پاکستان میں ان بچوں کو جو ہے وہ سکول تک رسائی نہیں ہے۔ اس میں جیسے میں نے پہلے وجہ بتائی کہ پالیسیز کا فقدان ہے، انفراسٹرکچر کا فقدان ہے، وسائل کا فقدان ہے، یہ بہت ساری جو وجوہات اس میں آ سکتے ہیں۔ 62% آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے نیشنل ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے 21 سینچری میں، 21ویں صدی میں 2024 تک یہ 62% ہے۔ اس کے علاوہ جو 12 ملین جو ہماری بچیاں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، جنہوں نے مدرس بننا ہے، جنہوں نے جو ہے وہ آگے آپ کو اس ملک، جنہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے اور ملک چلانے والے لوگ جنہوں نے پرووائڈ کرنے ہیں، تو 12 ملین جو بچیاں ہیں ان کو ایجوکیشن تک رسائی نہیں ہے ہمارے اس ملک میں، پاکستان میں۔ اس کے علاوہ جو گریڈ 5th کے سٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان میں جتنے بھی، ان میں 50% سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایسے ہیں، یعنی 5th گریڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ گریڈ 2 لیول کی ریڈنگ نہیں کر پاتے۔ 50% بچے جو گریڈ 5th میں پڑھتے ہیں، ان کو اگر گریڈ 2 کی کتابیں ان کے سامنے رکھی جائیں، انہیں کہا جائے کہ آپ ان کی ریڈنگ کریں، تو وہ بچے جو ہیں وہ ریڈنگ نہیں کر پاتے۔ یہ پاکستان کے میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور پاکستان کو جو ہے 2030 تک 1.5 ملین جو ہے وہ نئے ٹیچرز کی ضرورت ہے، نئے اساتذہ کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کی کمی ہمارے پاکستان میں موجود ہے، اور جو اساتذہ موجود ہیں ان کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی جو کمی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، اس کا بھی بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ فگر ہے۔ اچھا، پاکستان میں صرف 45% جو ہمارے بچے ہیں وہ صرف پرائمری لیول کی جو پرائمری سکول ہے اس کو کمپلیٹ کر پاتے ہیں۔ 40% آف سکولز ان پاکستان جو ہیں ان کے پاس جو بیسک فیسلٹیز ہیں لائک صاف پانی، صاف ٹوائلٹس اور بجلی، پاکستان میں بھی 40% سکولز کے پاس ایسی جو فیسلٹیز ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ پاکستان میں 40% بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 60% بچے جو ہیں وہ باقی سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 75% جو ہمارے بچے ہیں، یعنی آؤٹ آف سکول بچوں کی بات ہے، جتنے بھی ٹوٹل فگر ہے اس میں 75% جتنے بچے ہیں وہ رورل ایریاز سے ہیں جو کہ آؤٹ آف سکول ہیں۔ اس کے علاوہ 38% جو بچے ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب پیسہ نہیں ہوگا، جب روٹی نہیں ہوگی، جب کھانا نہیں ملے گا، تو اب تعلیم کی طرف جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ اپنی توجہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، میں نے پاکستان میں ایجوکیشنل ریفارمز کے لیے کچھ پریکٹیکل یہ 20 سولوشنز ہیں، یہ میں نے لکھے ہیں جی، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ اس کانفرنس کے بعد پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں، ان سب تک ہم اپنی تجاویز آپ سب لوگوں کے بہاف پہ ان تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ ہم ان تک رسائی کریں گے، ان کو یہ بتائیں گے کہ بھائی آپ یہ پاکستان میں کچھ ایسے جو انیشیٹیوز ہیں یہ ہونے چاہیے، اور
یہ جو ٹارگٹ ہے یہ ہمیں کم از کم 2030 سے پہلے جو ہے وہ اچیو کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہے اگر اس میں تعلیمی انقلاب برپا کرنا ہے، تعلیمی اصلاحات لے کے آنی ہے، اپنا جو آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو آپ نے اپ لفٹ کرنا ہے، تو اس کا جو آغاز ہے وہ گورننس سے ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، وہ قوانین بنانے سے ہوتا ہے، وہ لا میکنگ سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس لیول سے اس کا آغاز نہیں کریں گے، پارلیمنٹ میں جب آپ قانون نہیں بنائیں گے، جب وہاں پہ بحث نہیں ہوگی، جب اس لیول سے آپ آغاز نہیں کریں گے، نیچے انفرادی طور پہ جو آرگنائزیشنز ہیں، جو پرسنالٹیز ہیں، وہ جتنا بھی کام کر لیں وہ کوئی اتنا بڑا چینج نہیں لے کے آ سکتے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ، حکومتی سطح پہ جو ہے وہ ہمیں یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، پاکستان میں جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے اسے کم از کم 4% کرنے کی ضرورت ہے، کہ پاکستان میں ابھی 2.5% بجٹ جو ہے وہ ہم اپنی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ لگاتے ہیں، جس کو فوری طور پر کم از کم 4% تک انکریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کو جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں 4% تک، تو پھر ہم اپنے بہت سارے جو پرابلمز ہیں ان کو جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ وہ کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکتا، وہاں پہ ایجوکیشنل ریفارمز کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو پاکستان میں ہمیں سٹیبل گورنمنٹ چاہیے جو کہ لمبے عرصے تک کام کرے، جو اچھے طریقے سے کام کرے۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب تک پاکستان میں رہے گی تو تعلیمی طور پہ، تعلیمی لحاظ سے ہم لوگ بہت ساری قوموں سے دنیا میں جو ہے وہ پیچھے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے بورڈز ہیں، جو اسیسمنٹ کے طریقہ کار ہیں، ان کو نئے انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پرانے ہمارے طریقہ کار ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو نئے طریقے ہیں جو آج کل 21 سینچری کے اکارڈنگ وہ آپ دیکھیں، اور اس کے مطابق آپ اسیسمنٹ کے جو نئے طریقے ہیں آپ ان کو اڈاپٹ کریں۔ 5ویں نمبر پہ پاکستان کو ایجوکیشن کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کو بھی انوالو کرنا ہے۔ جو آپ کی ڈرامہ انڈسٹری ہے، ڈراماز اس کے اوپر بنائے جائیں، موویز اس کے اوپر بنائی جائیں، شارٹ فلمز اس کے اوپر بنائی جائیں۔ جو آپ کے ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز ہیں ان کو جو ہے وہ ایجوکیشنل اویئرنیس کیمپینز کے لیے استعمال کیا جائے، تو آپ واضح طور پہ جو ہے وہ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہمیں بچوں کو سکول میں رکھنے کے لیے ان کو کچھ انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے، کہ آپ یعنی کچھ ایسا ہو کہ اگر بچہ میٹرک کرتا ہے، 10 سال سکول میں رہتا ہے، 15 سال سکول میں رہتا ہے، تو اس کے بعد اس کو اتنے پیسے ملیں گے، اور یہ بجٹ بڑھانے سے ہی ہوگا۔ تو جب آپ انسینٹیو دیں گے، وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے، حالات خراب ہونے کی وجہ سے سکولوں سے دور رہتے ہیں، ان کو آپ اٹریکشن دیں گے، وہ سکولوں کی طرف آئیں گے۔ پاکستان میں کم از کم ہمیں فوری طور پہ 5 لاکھ نئے ٹیچر جو ہیں ان کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کم از کم ہمیں رورل ایریاز میں 1 لاکھ سکولز کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2030 تک حکومت پاکستان کو پاکستان میں 1 لاکھ سکولز میں، ایسے سکولز جو دور دراز کے علاقوں میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں، جہاں تک فیسلٹیز نہیں پہنچ پاتی، وہاں 1 لاکھ جو سکولز ہیں ان تک انٹرنیٹ کی جو ایکسیس ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ پہنچائی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ جی جو ٹیچر کی سیلریز ہیں یہ ایک میجر ایشو ہے، کوالٹی کم ہونے میں ہمیں کم از کم اپنے ٹیچر کی جو سیلری ہے وہ 20% تک ابھی فوری طور پر بڑھانے کی ضرورت ہے، کہ 20% تک ہر ایک ٹیچر کی جو سیلری ہے اس کو انکریز کیا جائے۔ ٹیچر کو جو اس کا حق ہے جب وہ ملے گا، تو جب آپ اس پروفیشن میں زیادہ پے کریں گے تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو لائق لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، وہ اس فیلڈ میں آئیں گے اور گیپ کو جو ہے وہ فل کریں گے۔ اور کم از کم 50,000 نئے سکولز 2030 سے پہلے پاکستان میں اوپن ہونے چاہیے۔ 2030 سے پہلے
50,000 جو سکولز ہیں کم از کم ہمیں جو ہے وہ ان کو اوپن کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اچھا جی، اب ذاتی طور پہ جو یہاں پہ ہمارے اسکول لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. ہم نے آپ احباب کے لیے بھی کچھ ٹارگٹ جو ہیں وہ سیٹ کیے ہیں. شام نیکسٹ سلائیڈ پہ. اچھا دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ابھی جو آپ کے سامنے ہم یہ کمٹمنٹ رکھیں گے، کچھ پیپرز ریٹن فارم میں، پرنٹڈ فارم میں بھی ہم نے آپ کو دیے ہیں. یہ جو سامنے ابھی کمٹمنٹ لکھی ہے اس کے لیے یہ ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی اسکول یہ ٹارگٹس اچیو کرتا ہے وہ انٹرنیشنل اسکول نیٹ ورک سے کانٹیکٹ کرے گا. ہم ان کی جو میٹنگ ہے وہ منسٹر فار ایجوکیشن پنجاب جو ہوں گے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ رکھیں گے اور وہ ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. وہ ان کو جو اپریسیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے. اور آج کی اس کانفرنس میں اب پورے پاکستان سے یہاں پہ ٹریول کر کے یہاں پہ آئے ہیں تو ہمارا یہ مقصد صرف اور صرف یہاں سے ایوارڈ لے کے جانا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایجنڈا ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ایجوکیشنل لیڈرز ہیں، جتنے بھی یہاں پہ اسکول لیڈرز ہیں، ان سب نے انفرادی طور پہ یہ تمام ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں. نمبر 1، ہر ایک اسکول، ہر ایک ایجوکیشنل لیڈر جو ہے وہ کم از کم 1000 پودے جو ہے وہ لگائے گا. اور وہ پودے صرف فوٹو سیشن کے لیے نہیں ہوں گے، ان پودوں کو لگائیں گے، ان کی پرورش کریں گے، ان کو پروان چڑھائیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے. یہ ایک کیمپین ہے جو آج کے اس ایونٹ میں آنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ 1000 پودا جو ہے وہ لازمی لگائیں گے. دوسرے نمبر پہ کم از کم آج یہ آپ فیصلہ کریں، ارادہ کریں، کمٹمنٹ کریں کہ ہر ایک جو ایجوکیشنل لیڈر ہے وہ کم از کم 100 جو آؤٹ آف سکول بچے ہیں ان کو وہ کسی نہ کسی طرح سپورٹ کریں گے اور وہ سکول لے کے آئیں گے. چاہے تو کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، چاہے کسی کو فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے وہ اس کی ہیلپ کریں گے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ شہر لاہور میں ہیں، آپ کو یہاں پہ آؤٹ آف سکول بچہ نہیں ملتا تو آپ یہاں پہ دور دراز کے شہروں میں رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ جائیں اور آپ وہاں سے تلاش کریں. آپ کا یہ کام ہے کہ 100 بچہ جو ہے جو سکول سے باہر ہے وہ آپ کی ایفرٹ سے، آپ کی کوشش سے اسے واپس آپ سکول لے کے آئیں گے. اس کے بعد یہ چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس سکولز موجود ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ انفراسٹرکچر موجود ہے. ہر ایک جو ایجوکیشنل لیڈر ہے وہ اپنے سکول میں ایک اوپن لائبریری بنائے گا ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. کتابیں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ میں بھی یہ جو کام ہے یہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا، نہ یہ ہوا ہے. تو آپ نے ایک لائبریری سیٹ کرنی ہے جس کو اوپن کرنا ہے اپنی پوری کمیونٹی کے لیے. آپ چاہے وہ صرف اسے سنڈے اوپن کریں یا سیٹرڈے سنڈے اوپن کریں اور لوگ آپ سے اپوائنٹمنٹ لیں، وہاں پہ آئیں، کتابیں پڑھیں. وہ جو ہے وہ کتاب پڑھیں اور اس کا ایک اچھا میکانزم اور سسٹم بنائیں. ایک اوپن لائبریری ہو جو آپ کے پورے علاقے کو جو ہے وہ سرو کر رہی ہو. اس کے علاوہ جی کم از کم ایک ڈیجیٹل لرننگ سینٹر آپ نے اپنے سکول میں لازمی بنانا ہے. وہ ڈیجیٹل لرننگ سینٹر بچوں کو ڈیجیٹل جو سکلز ہیں وہ سکھا رہا ہوگا. وہ ڈیجیٹل لرننگ سینٹر جو ہے یعنی جتنے بھی 21st سینچری میں 2050 میں کام آنے والی جو سکلز ہوں گی وہ سکلز آپ کا سکول سکھائے گا. یہ آپ جو ہے وہ آپ سیٹرڈے سکول کے نام سے شروع کر سکتے ہیں، سنڈے سکول کے نام سے شروع کر سکتے ہیں، ایوننگ میں آپ اس کو جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. تو ایک جو ڈیجیٹل لرننگ سینٹر ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. اس کے علاوہ جی ایک سال میں کم از کم بڑے پیمانے پہ 2 مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی ورکشاپ جو ہیں وہ آپ نے لازمی کنڈکٹ کرنی ہے. مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے. کم از کم اپنے سکول کی حد تک 2 سسٹینیبلٹی انیشیٹیوز آپ نے شروع کرنے ہیں. مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ اب کر دیں جی ہم اپنے سکول کو پیپر لیس کر دیں گے. یہ ایک بڑا اچھا سسٹینیبلٹی کا انیشیٹیو ہے. آپ کہیں جی ہم پلاسٹک فری سکول بنائیں گے، آپ کہیں جی ہم گرین سکول بنائیں گے. آپ یہ بھی کسی بھی طرح کا کوئی ایک سسٹینیبلٹی
انیشیٹو اپنے اسکول میں آپ نے ضرور لینا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. کم از کم 100 ٹیچرز کو آپ کے اسکول کی مدد سے جو ہے ان کی سرٹیفکیشن آپ نے کمپلیٹ کروانی ہے. دیکھیں جو ٹیچر سرٹیفکیشن ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ٹیچر کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, اور اس بات سے قطع نظر کہ یہ کس اسکول کو بینیفٹ دے گی, آپ نے اس سے آزاد ہو جانا ہے. بس آپ نے جنرلی ٹیچرز کو ٹرینڈ کرنا ہے, سرٹیفائڈ کرنا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمیونٹی کو بینیفٹ دیں گے, وہ اس ملک کو بینیفٹ دیں گے, وہ اس دنیا کو بینیفٹ دیں گے. اس میں ہم نے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کرنی. اس کے علاوہ جی اپنے علاقے میں یا کسی اور ایسے شہر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد 5 گورنمنٹ جو سکولز ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ ویسی فیسلٹیز نہیں ہیں, سہولیات نہیں ہیں, ان کو اپ گریڈ کریں. ان کے کلاس رومز اپ گریڈ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز انہیں گفٹ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جس سے وہ بچے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم تو اپنے اسکول میں کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جو بچے ہیں ان بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ کم از کم ہر ایک اسکول کو اپنے اسکول میں ایک پیرنٹنگ سینٹر قائم کرنا ہے. یہ جو پیرنٹنگ سینٹر ہے یہ مدرز کی, فادرز کی ٹریننگ کے اوپر کام کرے گا, اویئرنیس کے اوپر کام کرے گا, کیونکہ والدین کی جو اویئرنیس جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. میں آخری بات کر کے آپ سب سے اجازت لوں گا کیونکہ میری بات تقریباً ختم ہو گئی ہے. جیسا کہ میں حافظ صاحب یہ پیچھے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے ذرا اس کو دیکھیں. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آپ صاحب دوبارہ یہ پرابلم نہیں کریٹ ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب چھوٹا تھا بچپن میں میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے, گاؤں میں پلا بڑا ہوں, اور ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے جو سہولیات تھیں ان کا بہت زیادہ فقدان تھا. لیکن میں نے اپنی مدر کا ایک رویہ دیکھا کہ اگر کھانے کو کم ملا ہے, 2 4 سال نئے کپڑے پہننے کو نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر گھر کی دیگر سہولیات ویسی آپ کو نہیں ملے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا جب مجھے یاد ہے اچھی طرح میں نے 5ویں کا امتحان جب پاس کیا تو 5th کلاس تک ہمارے گھر میں بجلی کا میٹر نہیں تھا, تو لالٹین جلا کے میں پڑھائی کر کے جو ہے تو وہ میں نے 5ویں کا امتحان پاس کیا. جب میں نے 8ویں کا امتحان پاس کیا اس وقت ہم نے اپنے گھر میں واش روم بنایا تھا. اتنے سال ہم نے, ہماری والدہ نے ان فیسلٹیز کے بغیر جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. اب یہ حالات تھے اپنے علاقے میں, سوسائٹی میں, معاشرے میں, محلے میں لوگ آتے تھے مشورہ دیتے تھے کہ باجی تمہارے تو بیٹے ہیں, ان کو سکول سے نکالو, ان کو کسی کام دھندے پہ لگاؤ, 4 پیسے کما کے لائیں گے اور تمہارا گھر چلے گا. وہ دیکھو وہ فلاں ہے اس نے یہ کیا, اپنا گھر بنا لیا, یہ کر لیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دنیا کی کسی بات کے اوپر میری ماں نے کبھی فوکس نہیں کیا. ہر مہینے جو ہے وہ ایک ورکشاپ کنڈکٹ کریں, انشاءاللہ بے شمار پیرنٹس کا مائنڈ, ذہن چینج ہوگا اور صورتحال جب آپ یہ والے ٹارگٹ اچیو کریں گے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ ہے. انشاءاللہ جو منسٹر فار ایجوکیشن پنجاب ہوں گے ان کے ساتھ آپ کی انڈیویجول ملاقات بھی ہوگی, اپریسیشن سرٹیفکیٹ آپ کو وہاں سے ملے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.